وما ظلمناہم، اللہ نے فرمایا کہ ان کی اس تباہی اور بربادی میں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی ہے وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ پاک جہان میں رہنے والوں پر ظلم تو دور کی بات ہے، ظلم کا ارادہ بھی نہیں فرماتا۔ اللہ نے اپنے اوپر بھی ظلم حرام کیا ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اور اپنے بندوں کو بھی یہ تلقین کی ہے کہ تم پر بھی ظلم کرنا حرام ہے، کہ تم بھی کسی پر ظلم مت کرو۔ اور بلکہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ذلك من أنباء القرآن نقصه عليك منها قائم وحسيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ چند آیات مبارکہ جن کی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، سورہ ہود کی آیات ہیں۔ سورہ ہود کا ترجمہ، تفسیر، درس کا سلسلہ بترتیب جاری ہے۔ آج کا درس آیت نمبر 100 سے رہا۔ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا اور ان کی قوموں کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے یہ تذکرہ شروع ہوا تھا، اس کے بعد پھر قوم عاد، قوم سمود، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اور اس کے بعد آخر میں جو کل آیات ہم نے پڑھی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا، اور اس کے ضمن اس کے ساتھ ساتھ فرعون کا ذکر بھی آیا۔ جن انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کی قوموں کا تذکرہ کیا، انبیاء نے قوموں کو دعوت دی، انبیاء کی باتیں اور وہ دعوت، وہ ساری باتیں سورہ ہود میں اللہ نے ہمیں سنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر قوم کا جنہوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی، ان کے مقابلے میں سرکشی، تکبر، غرور کا راستہ اختیار کیا، ان کا کیا انجام ہوا، اس انجام کو بھی آپ حضرات سنتے آئے۔ اب آخر میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی کہ ذالک من انباء القرآن، انباء کہتے ہیں اخبار کو، خبروں کو، حالات کو، کہ یہ ان بستیوں میں رہنے والوں کی
خبریں تھی، حالات تھے، نقص علیکا جو ہم نے آپ پر بیان کیے، بیان کر رہے ہیں، منہا قائم بعد بستیاں وہ ہیں جن کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، وہ حسید اور بعض وہ ہیں کہ جو ملیا میٹ ہو چکی اور ان کے نشانات بھی دنیا سے مٹ چکے، اور ان میں بعض قومیں جیسے قوم عاد اور قوم سمود اپنے وقت کے اعتبار سے بڑی صاحب تمدن کہلاتی تھی، بڑا ان کا تمدن اور ان کی ترقی کی باتیں بہت زیادہ مشہور تھیں، کہ اللہ نے فرمایا کہ اتنی ترقی اور تمدن اور دولت اور دنیاوی اسباب اور صلاحیتوں کے باوجود جب وہ اللہ کے نافرمان ہوئے اور اللہ کے سامنے تکبر اور غرور کرنے لگے، تو اس کے باوجود جو اتنا کچھ ان کے پاس تھا وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے۔ وما ظلمناہم، اللہ نے فرمایا کہ ان کی اس تباہی اور بربادی میں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی ہے، وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ پاک جہان میں رہنے والوں پر ظلم تو دور کی بات ہے، ظلم کا ارادہ بھی نہیں فرماتا۔ اللہ نے اپنے اوپر بھی ظلم حرام کیا ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اور اپنے بندوں کو بھی یہ تلقین کی ہے کہ تم پر بھی ظلم کرنا حرام ہے، کہ تم بھی کسی پر ظلم مت کرو۔ اور بلکہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول، بھائی ہمارا مظلوم ہے تو اس کی مدد تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اس کی ہیلپ کریں، مدد کریں، لیکن ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرنا، کیونکہ خود بھی کسی پہ ظلم مت کرو، اور کوئی ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے تو آپ نے جتنی طاقت ہے سمجھانے کی ہے اس کو سمجھائیں، ہاتھ سے روکنے کی ہے ہاتھ سے روکیں، ورنہ آخری درجہ اس ظلم کے وبال سے بچنے کا یہ ہے کہ اس ظالم کو اور اس کے اس عمل کو اپنے دل کے اندر پورا سمجھو، جسے حدیث میں فرمایا ذالک اضعف الایمان، وہ ایمان کا بالکل سمجھیں کہ آخری درجہ ہے، اس کے بعد پھر ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا وما ظلمناہم، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ برباد کیوں ہوئے پھر؟ ولیکن ظلموا انفسہم، وہ برباد اس لیے ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر خود زیادتی اور ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک، اور ان کے وہ سہارے معبود یا جن کو بھی خوش کرنے کے لیے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ نے فرمایا جب تمہارے رب کا، آپ کے رب کا حکم آیا، عذاب کا فیصلہ آیا، تو وہ سارے سہارے تنکوں سے بھی زیادہ بے حیثیت ثابت ہوئے۔ بظاہر وہ دنیا کے اعتبار سے بڑے مضبوط اور مستحکم سہارے سمجھے جاتے تھے، مضبوط اور مستحکم عمارتیں سمجھی جاتی تھی، مضبوط اور مستحکم افراد سمجھے جاتے تھے، صاحب لاؤ لشکر سمجھے جاتے تھے، لیکن جب اللہ کا فیصلہ ہوا تو سب کے سب تنکے سے بھی زیادہ بے حیثیت ثابت ہوئے۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ بات بتائی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کا حکم اور اللہ کے فیصلے
یہ انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اگرچہ انسان آج خواہشات کے چکر میں پڑ کر، شیطان کے وسوسوں میں آ کر وہ یا تو اپنے آپ کو بہت زیادہ مضبوط سمجھتا ہے، یا جن پر وہ انحصار کرتا ہے ان طاقتوں کو بہت زیادہ مضبوط سمجھتا ہے، لیکن یہ بات شیطان اس کے دل و دماغ سے نکال دیتا ہے کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ۔ تو ہوتا ہے نا کہ انسان کے جو سہارے ہوتے ہیں تھوڑا بہت تو کم سے کم کام دیتے، تھوڑا بہت تو کم۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سہاروں نے ان کے لیے سوائے بربادی اور تباہی کے اور کوئی فریضہ انجام نہیں دیا، سارے کے سارے ان کو تباہ اور بربادی پر اتارا ہے، کچھ ان کے کام نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ یہ صرف ان کا ہی انجام ہوا اور ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ۔ اللہ کے ساتھ کسی کا خونی رشتہ نہیں ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے۔ اللہ کے ساتھ ایک ہی رشتہ ہے، وہ ہے اللہ کے حکم ماننے کا اور اللہ کی بندگی کا۔ تو فرمایا کہ یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ان کے تکبر اور غرور اور ظلم کی وجہ سے، تو یہ ان کے ساتھ خاص نہیں تھا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ۔ کسی بھی بستی کے رہنے والے لوگ، وہ کسی بھی علاقے میں رہتے ہوں اور کوئی بھی زبان بولتے ہوں اور کسی طریقے سے بھی وہ اپنے معاش کے لیے انتظام کرتے ہوں، لیکن جب وہ ظلم پر اتریں گے تو اللہ کی پکڑ اسی طریقے سے آئے گی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہوگا اخذ ربک، تیرے رب کی پکڑ۔ اب آپ نے پیچھے یعنی ایک قوم نے یہ سنا کہ ہم سے سابقہ قوم پر اس طریقے سے عذاب آیا تھا، برباد ہوئی تھی، انہوں نے اس عذاب سے بچنے کے لیے اپنا ڈیفینس کیا کہ ہم پر اس طرح سے عذاب نہ آئے، جیسے قوم سمود نے کیا۔ انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ ہمارے قریب بسنے والی قوم عاد جناب بڑی ترقی یافتہ تھی، لیکن بس جناب ان کی اس طرف کبھی توجہ ہی نہیں گئی کہ جناب ہوا اگر تیز چل پڑے تو پھر ہماری حفاظت کیسے ہوگی۔ بھئی وہ اس لیے برباد ہو گئے تو تیز ہوا سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے۔